بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ ثانی کا سبق ہے۔ عبارت دیکھ لیجئے۔ ولا يتزوج المولى امته ولا المرأة عبدها لأن النكاح ما شرع إلا مثمرا ثمرات مشتركة بين المتناكحين والمملوكية تنافي المالكية فيمتنع وقوع الثمرة على الشركة۔ ولا يتزوج المولا امته، مولا اپنی باندی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ولا المرأة عبدها، اسی طرح عورت اپنے غلام سے نکاح نہیں کر سکتی۔ لأن النکاح ما شرع، اس لیے کہ نکاح کو مشروع نہیں کیا گیا الا مثمرا، مگر مثمر، ثمرات مشترکۃ بین المتناکحین، دونوں متناکحین کے درمیان ثمرات مشترکہ کا۔ والمملوکیت تنافی المالکیہ، اور مملوکیت مالکیت کے منافی ہے۔ فیمتنع وقوع الثمرۃ علی الشرکۃ، پس وقوع ثمرہ علی الشرکہ ممتنع ہو گیا، ثمرہ کا واقع ہونا شرکت کی بنیاد پر ممتنع ہو گیا۔ یہاں پر جو صورت مسئلہ اور دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ مولا اپنی باندی سے نکاح نہیں کر سکتا، چاہے باندی کے کل کا مالک ہو یا باندی کے بعض کا مالک ہو۔ ہاں، ایک صورت جواز کی اس میں آتی ہے کہ اگر وہ اس باندی کو آزاد کرے، آزاد کرنے کے بعد وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی آزاد عورت اپنے غلام سے نکاح نہیں کر سکتی، چاہے وہ غلام کے کل کی مالک ہو یا غلام کے بعض کی مالک ہو، الا یہ کہ وہ اس غلام کو آزاد کرے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آقا اپنی باندی سے نکاح نہیں کر سکتا، چاہے اس کے کل کا مالک ہو یا اس کے بعض کا مالک ہو۔ اسی طرح آزاد عورت اپنے غلام سے نکاح نہیں کر سکتی، چاہے وہ غلام کے کل کی مالک ہو یا غلام کے بعض کی مالک ہو۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، اور اس دعویٰ کے لیے آگے جو دلیل بیان فرمائی ہے وہ دلیل یہ ہے کہ نکاح کو مشروع کیا گیا ہے متناکحین، زوجین کے درمیان مشترک ثمرات کے حصول کے لیے۔ دیکھیں، نکاح کا جو ثمرہ ہوتا ہے، نکاح کے جو ثمرات اور فوائد ہوتے ہیں اس میں دونوں شریک ہوتے ہیں، میاں بیوی دونوں اس میں شریک ہوتے ہیں۔ میں آگے اس کی تفصیل بیان نہیں کرتا کہ وہ کون سے ثمرات ہیں کہ جن میں میاں بیوی دونوں شریک ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ان کی تفصیل معلوم ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں معلوم تو پھر معلمات سے اس کی تفصیل پوچھ لیجئے گا۔ لیکن یہاں صرف اتنی بات موجود ہے کہ نکاح کے جو ثمرات ہوتے ہیں، نکاح یہ مثمر ہوتا ہے۔ مثمر کا مطلب ہوتا ہے ثمرات پیدا کرنے والا، فوائد پیدا کرنے والا۔ الا مثمرن، مگر یہ کہ وہ فوائد اور ثمرات کو پیدا کرنے والا ہوتا ہے وہ نکاح۔ اور وہ ثمرات کون سی ہوتی ہیں؟ مشترکۃ بین المتناکحین، جو زوجین کے درمیان کیا ہوتے ہیں؟ مشترک ہوتے ہیں۔ یہاں مثمرن جو ہے نا بیٹا وہ صیغہ اس میں فاعل ہے، اس کے اندر ضمیر اس کا فاعل ہے جو کہ نکاح کی طرف لوٹتی ہے کہ وہ نکاح مثمر ہوتا ہے۔ کس کے لیے مثمر ہوتا ہے؟ آگے ثمرات یہ مفعول بھی ہے، لیکن یہاں پر یہ موصوف ہے مشترکہ، اس کے لیے جو ہے نا وہ کیا ہے؟ صفت ہے، چونکہ یہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے محلاً منصوب ہے، لیکن لفظاً مجرور اس لیے ہے کہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کی حالت نسبی حالت جری کے تابع ہوتی ہے، تو لہٰذا مثمراً ثمرات مشترکتاً، مشترکتاً ثمراتن کے لیے کیا ہے؟ صفت ہے، یہ موصوف صفت مل کر ثمراتن مثمراً کے لیے مفعول بھی بن رہے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو نکاح یہ مثمر ہوتا ہے ثمرات کا، ایسے ثمرات جو کہ ایسے فوائد اور ثمرات جو کہ زوجین کے درمیان کیا ہوتے ہیں؟ مشترک ہوتے ہیں، زوجین ان میں کیا ہوتے ہیں؟ شریک ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں ہے؟ اب دیکھیں ذرا، جب نکاح
ایسے ثمرات کو پیدا کرنے والا ہے کہ ان ثمرات میں زوج اور زوجہ دونوں برابر کے کیا ہوتے ہیں؟ شریک ہوتے ہیں۔ اب یہاں آدمی جب اپنی باندی سے نکاح کرے گا تو برابری کی بنیاد پر شریک نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ زوج مالک ہے اور زوجہ کیا ہے؟ مملوکہ ہے۔ مالکیت اور مملوکیت ان دونوں میں کیا ہے؟ منافات ہے، تو ان دونوں کے درمیان برابری نہیں ہو سکتی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طرح عورت اگر اپنے غلام سے جو ہے نا وہ کیا کرے؟ نکاح کرے، یہ دونوں ثمرات میں برابری کی بنیاد پر شریک نہیں ہو سکتے۔ شریک اس لیے نہیں ہو سکتے کہ یہاں پر عورت زوجہ مالکہ ہے اور زوج جو ہے نا وہ کیا ہے؟ مملوک ہے۔ مالکہ اور مملوک یہ دونوں برابری کی بنیاد پر شریک نہیں ہو سکتے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بات؟ مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر آدمی اپنی باندی سے نکاح کرے تو نکاح کے بعد مہر دینا لازم ہوتا ہے، اس عورت کا کیا ہے؟ حق ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اب مرد کے اوپر ادائیگی واجب ہے، اس عورت کے اوپر اپنے اس مہر کو لینا جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اس کا حق ہے۔ اب دیکھیں، جب یہ مرد اس کو مہر ادا کرے گا تو وہ اس کی مملوکہ ہے اور وہ پھر اسی کے حصے میں آ گیا، وہ پھر مرد کے کو جو ہے نا وہ مل جائے گا کیونکہ وہ اس کی مملوکہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو اور مملوکہ کی کوئی چیز اپنی نہیں ہوتی۔ تو اب دیکھیں ذرا، یہاں پہ اس عورت کو جو اس کا حق تھا وہ نہیں ملا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر مملوکیت ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو یہاں پہ انہوں نے یہی بات کی کہ مملوکیت مالکیت کے جو ہے نا وہ کیا ہے؟ منافی ہے، تو لہٰذا وقوع ثمرہ علی الشرکہ جو ہے نا وہ کیا ہو گیا؟ ممتنع ہو گیا۔ ایسے ثمرات کے جس میں یہ دونوں شریک ہیں ان میں شرکت ان دونوں کے درمیان نہیں ہو سکتی۔ شرکت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ایک طرف مالکیت ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟ مملوکیت ہے۔ مالکیت اور مملوکیت یہ دونوں ایک دوسرے کے منافی ہیں، یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو جب مالکیت اور مملوکیت منافی ہیں، جمع نہیں ہو سکتے، اور نکاح کا مقصد فوائد و ثمرات میں دونوں کو جمع کرنا ہے تو مقصد نکاح فوت ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مالک اور مملوکہ کے درمیان، اسی طرح مالکہ اور مملوک کے درمیان رشتہ ازدواج قائم نہیں ہو سکتا۔ ائمہ اربعہ میں سے کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے، سب تمام حضرات کا اس پر کیا ہے؟ اتفاق ہے۔ البتہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا اشکال ہے، ایک چھوٹا سا اعتراض ہوتا ہے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں، مملوکہ کے ساتھ، باندی کے ساتھ اگر نکاح جائز نہ ہو تو کسی اور مملوک کی ہم مثال لیتے ہیں کہ مملوک کے ساتھ اگر مالکہ کا نکاح جائز نہیں ہے تو اس مملوک کے ساتھ جو ہے نا کسی اور کا نکاح بھی جائز نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، یہاں پہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ غلام جو ہے نا وہ اپنے آقا کی اجازت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب اگر غلام نکاح کرے تو یہ غلام ہونے کی حیثیت سے کیا ہے؟ مملوک ہے۔ غلام ہونے کی حیثیت سے کیا ہے؟ مملوک ہے، اور اپنی بیوی کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا تو نکاح کرنے کے اعتبار سے، اپنی بیوی کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ مالک ہے۔ تو یہاں تو مملوکیت اور مالکیت کو آپ جمع کرتے ہیں۔ دیکھیں ذرا، میں دوبارہ بتاتا ہوں، سوال اور اعتراض یہ ہے کہ غلام اپنے آقا کی اجازت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، بالکل اسی طرح باندی اپنے آقا کی اجازت کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب دیکھیں، غلام کو ہم لے لیں کہ غلام جو ہے اپنے آقا کی اجازت سے جب اس سے نکاح کر لیا، آقا کا تو یہ غلام ہے، لہٰذا یہ کیا ہو گیا؟ مملوک ہو گیا، اور اپنی بیوی کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ مالک ہو گیا۔ تو یہاں تو مالکیت اور مملوکیت دونوں جمع ہو گئیں۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اپنے مالک کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ مملوک ہے، اپنی بیوی کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ مالک ہے۔ تو یہ آدمی مالک بھی ہو گیا اور مملوک بھی ہو گیا۔ تو یہاں تو آپ اس کو جائز قرار دیتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ بھی جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مالکیت اور مملوکیت دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ لیکن چونکہ جو ہے نا یہ ضرورت شرعی ہے، ضرورت شرعی کی وجہ سے ہم نے اس کو جائز قرار دیا ہے، کیونکہ غلام کے لیے بھی جو ہے نا وہ شریعت نے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اسی طرح باندی کو نکاح کرنے کی اجازت دی ہے کہ اس کی بھی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ جبکہ اوپر والی صورت میں جو ہے نا ضرورت صرف ان دونوں تک محدود نہیں ہے۔ آقا کو کس نے کہا کہ اپنی باندی سے نکاح کرے؟ وہ کسی اور سے نکاح کرے، اس کی ضرورت
پوری ہوگی۔ اسی طرح یہ جو مالکہ عورت ہے یہ کسی اور مرد سے جو ہے نا نکاح کرے، اس کی جو ضرورت ہے، یا اگر انہوں نے نکاح ضرورتاً کرنا ہی ہے تو پھر جو ہے نا یہ ان کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کریں کہ آقا اپنی باندی کو آزاد کر لے پھر اس کے ساتھ نکاح کرے۔ اسی طرح یہ عورت اپنے غلام کو آزاد کرے، آزاد کرنے کے بعد اس کے ساتھ نکاح کرے، لہٰذا وہاں ضرورت نہیں پائی جاتی، اس لیے وہاں پر نکاح کو ہم نے ممنوع قرار دیا ہے، اور یہاں ضرورت پائی جاتی ہے۔ تو اور آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، تو اس وجہ سے جو ہے نا یہاں پر اگرچہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہاں بھی مالکیت اور مملوکیت کے جمع ہونے کی وجہ سے نکاح نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں چونکہ ضرورت شرعی ہے لہٰذا اس صورت میں نکاح منعقد ہوگا، ان کا نکاح صحیح ہوگا۔